بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر صدوم اردن کی وہ جانب جہاں بحر میت یا بحر لوط واقع ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر صدوم اور آمورہ کی بستیاں آباد تھی۔ پہلے یہ بستیاں تھی، آج وہاں سمندر نظر آتا ہے۔ پہلے یہ خشک زمین پر شہر آباد تھے اور یہ شہر پہلے اونچی جگہ تھے، لیکن جب قوم لوط پر عذاب الہی آیا، زمین کا تختہ الٹ دیا گیا اور سخت زلزلے اور پونچال آئے تو زمین سمندر سے 400 میٹر نیچے چلی گئی اور پانی اوپر چڑھ آیا، اس لیے اس کا نام بحر میت اور بحر لوط مشہور ہوا۔ اس گہرائی کے پانی میں اگر مچھلیاں وغیرہ چلی جائیں تو مر جاتی ہیں، ایسا یہ زہریلا پانی ہے۔ قوم لوط۔ حضرت لوط علیہ السلام نے مصر سے آ کر شہر صدوم میں قیام کیا۔ دیکھا کہ یہاں کے باشندے خدا کی نافرمانی میں اس قدر مبتلا تھے کہ دنیا کی کوئی برائی بھی ایسی نہ تھی جو ان میں نہ پائی جاتی تھی۔ دنیا کی ہر قسم کی برائیوں کے علاوہ اپنی نفسانی خواہشات کو عورتوں کے بجائے مردوں سے پورا کرتے تھے، لڑکوں سے اختلاط رکھتے۔ دنیا کی کوئی قوم بھی ایسے عمل میں ملوث نہ ہوئی تھی۔ اسی قوم نے اس ناپاک عمل کی ایجاد کی تھی جس کا نام لواطت مشہور ہوا۔ اعلان یہ کام کرتے تھے۔ دنیا میں سب سے پہلے بدفعلی شیطان نے کروائی۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا، ان لوگوں کو اپنی جانب میل کیا کہ گندہ کام کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ لوگ اس برے کام کے عادی ہو گئے، اس طرح کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس برے کام سے منع کرتے ہوئے جو فرمایا وہ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے۔ ترجمہ آیات کا یہ ہے کہ کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی، تو تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے ہو۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف کی 80 اور 81 آیات کا ترجمہ ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے یہ سن کر ان کا کہنا سننے کی بجائے جو جواب دیا، اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے۔ ترجمہ: اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ پارہ 8 سورۃ الاعراف آیت نمبر 82۔ اس سے معلوم ہوا کہ اغلام بازی یعنی بدفعلی لوط علیہ السلام کی قوم کی ایجاد ہے، اسے لواطت کہتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ لڑکوں سے بدفعلی کرنا حرام قطعی ہے اور اس کا منکر کافر ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا، اس شخص پر اللہ پاک کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ قوم لوط پر اللہ جل شانہ کا عذاب۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو ان پر اللہ پاک کا عذاب آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ فرشتوں کے ساتھ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال اور اپنی قوم کی بدفعلی کے خیال سے حضرت لوط علیہ السلام فکر مند ہوئے۔ کچھ دیر بعد ان کی قوم کے بدفعلوں نے ان کے گھر کو گھیر لیا اور مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے۔ آپ علیہ السلام کو دکھی دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ پاک کا عذاب لے کر اترے ہیں۔ آپ اپنے اہل و عیال و مومنین کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے نکل جائیں اور کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔
ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور ان بستیوں کو زمین پر الٹ دیا۔ پھر ان پر پتھروں کا مینہ برسا اور ان کی لاشوں کے پرخچے اڑ گئے۔ جب یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، لوط علیہ السلام کی بیوی وائلہ جو منافقہ تھیں، قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، ہائے رے میری قوم! اس پر اللہ پاک کے عذاب کا پتھر گرا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ بدکار قوم پر برسائے جانے والے ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا تھا۔ اللہم احفظنا منہ، اللہ جل شانہ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے بچائے اور اس برے عمل سے بھی بچائے، آمین۔